آج ہم رینٹ لا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پراپرٹی رینٹ پر دی ہوئی ہے یا آپ ایک رینٹ کی پراپرٹی میں رہ رہے ہیں تو یہ 3 بنیادی باتیں آپ کو قانونی پرابلم سے بچا سکتی ہیں۔ آخر میں ہم ایک چیک لسٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے تاکہ وہ آپ اپنے کرایہ نامہ یا اپنے رینٹ ایگریمنٹ میں ایڈ کر سکیں اور قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ میرا نام حسنین ہے اور میں ایک لائر ہوں۔ اپنے 15 سال کے لیگل ایکسپیرینس میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اپنے قانونی حق کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ان ویڈیوز سے میرا یہ مقصد ہے کہ ہم لیگل اویئرنیس کو بڑھا سکیں اور ان سب قوانین کے بارے میں جان سکیں جو ہم سب پر جنرلی اپلائی کرتے ہیں۔ انہی لاز کو ہم استعمال کر کے اپنے حقوق کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آنے والی قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ کے پاس آپ کا مالک مکان یا لینڈ لارڈ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگلے مہینے سے میں آپ کا 25% یعنی 25% کرایہ بڑھا رہا ہوں۔ آپ کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ کیا یہ قانونی طور پہ یہ کام کر سکتا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں پہ پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 آتا ہے۔ ہم سب کے لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں قانون کے بارے میں جاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کے بارے میں جان لیں گے۔ یہ قانون کرایہ دار اور مالک دونوں کے حقوق کو اور رسپانسبلٹیز کو ڈیفائن کرتا ہے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جیسے نوٹس کی مدت، بے دخلی کا طریقہ، سیکیورٹی ڈپازٹ اور کرائے کے اضافے کو بھی بتاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا کرایہ نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی معاہدہ ہو گیا ہے اور یہ کافی ہے، لیکن یہ قانون یہ درکار کرتا ہے کہ آپ کا ریٹن ایگریمنٹ ہو، ورنہ آپ کو ٹریبونل لیول پہ یا ویسے بھی کچھ ثابت کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس معاہدے میں آپ کی مدت، کرایہ، اضافے کا طریقہ یعنی فارمولا، نوٹس کی شرائط سب لکھا ہونا چاہیے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر مالک مکان نے آپ کو زبانی کرایہ نامے پہ اگری کیا تھا اور ایک مدت طے ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بے دخلی کا ایک نوٹس دے دیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا تحریری معاہدہ ہوتا تو ٹریبونل میں آپ کا سٹانس بہت مضبوط ہوتا، اسی لیے ہمیشہ ایک ریٹن ایگریمنٹ ضرور سائن کریں۔ ایک بڑی کامن سی مثال جو اکثر ہی وکلا سے پوچھی جاتی ہے کہ مالک مکان آپ کے پاس آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر یا 2 دن کے اندر اندر آپ اپنا بندوبست کر لیں اور مجھے ایک نیا کرایہ دار مل گیا ہے جو زیادہ کرایہ دے رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو اگر آپ کا ایک ریٹن اگریمنٹ ہے، اس میں 15 دن 30 دن لکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 15 دن یا 30 دن کا نوٹس ضروری ہے ورنہ میں رینٹ ٹریبونل کے پاس چلا جاؤں گا، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اکثر۔ اسی لیے آپ اپنا ایک ریٹن ایگریمنٹ رکھ لیں اور اسی وجہ سے آپ کو بڑا زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کرایہ بڑھانا اور بے دخلی کرنا صرف قانونی طریقے سے ہی ممکن ہے۔ مثلاً اگر آپ کے قانونی طور پر آپ کے کرایہ نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک خاص پروسیس ہوگا، ایک خاص نوٹس ہوگا اور مالک مکان اس کو فالو نہیں کرتا، تو یہ غلط ہے اور آپ اس کو رینٹ ٹریبونل میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ قانون کے تحت نوٹس اور ٹریبونل کا حکم ہونا لازمی ہے۔ رینٹ ٹریبونلز تقریباً پنجاب کے ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں اور یہ مسائل کو تیزی سے حل کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی ڈپازٹ اور جو بھی آپ کرایہ جمع کرواتے ہیں اس کی رسید یا ریکارڈ ضرور رکھیں، چاہے آپ نے آن لائن ٹرانسفر کیا ہے یا آپ نے ویسے پیسے مالک مکان کو دیے ہیں۔ اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں اور پھر بعد میں مسئلہ بڑھتا ہے۔ جب آپ رسید یا بینک ٹرانسفر کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو کل کو ٹریبونل میں یہ ثبوت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کی چیک لسٹ یاد رکھیں: لکھا ہوا معاہدہ یعنی ریٹن کانٹریکٹ، قانونی نوٹس اور ریکارڈ کی رسید رکھنا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو مہنگی قانونی لڑائی سے ضرور بچا سکتی ہیں۔ آخر میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ قوانین کا جاننا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نہ صرف آپ کو آپ کے حقوق کے بارے میں بتاتا ہے بلکہ تنازعات کو یعنی ڈسپیوٹس کو بھی وقت سے پہلے ہی حل کر دیتا ہے۔ جب دونوں طرف یعنی دونوں پارٹیز کو قانون کے بارے میں پتہ ہوتا ہے تو معاملات آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو اور اگلے قانون کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔